کچھ ایسے واقعات تاریخ کے حوالوں سے جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے اس ویڈیو میں مفصلاً اور مکمل طور پر بتا رہا ہوں۔ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو لائک بھی کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اونٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج و ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے ناظرین اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ اس حوالے سے مشہور شخصیات کی کیا رائے ہے جو احادیث کی روشنی میں ناظرین ہمیں ملتی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حبیبہ بنت ابی سفیان جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنا دیا۔ زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح اور نیک لوگ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ بہاوالہ طبرانی۔ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی ایک حصے میں باقی کے عام انسان۔ بہاوالہ مستدرک حاکم۔ پس اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ رب العزت یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت یعنی 1 انچ زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ بہاوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 2937، بہاوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2204۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن یعنی یاجوج و ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے، جو چوڑے چہروں، چھوٹی آنکھوں والے اور بھورے بال والے ہوں گے، ان کے چہرے گویا دونچی ہوئی ڈھال ہیں۔ بہاوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 334۔ قرآن و حدیث کے علاوہ ناظرین مختلف شخصیات مختلف اندازے اس حوالے سے اندازے لگاتے رہے ہیں
اس ضمن میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا۔ مطلب ناظرین، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی جو میں نے شروع میں جس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا، اس کے متن میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ آیت اس طرح ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ، یعنی کہ جب وہ آئیں گے تو وہ دیوار ٹوٹتے ساتھ ہی آ جائیں گے، بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سورہ الکہف والی آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار حسب وعدہ ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے، قرآن میں کوئی ایسا حرف نہیں پایا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذوالقرنین کا قول، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، اس کا اپنا ہے، اور قرینہ سیاق و سباق میں ایسا موجود نہیں ہے جس سے سدے دیوار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے واقعے کو علامات قیامت میں شمار کیا جائے، اور شاید ذوالقرنین کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اشراط ساعت میں سے خروج یاجوج و ماجوج بھی ہے، اور اس نے وعدہ ربی سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پھوٹ جانا مراد لیا ہو۔ پس اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ بعض پر امڑ رہے ہیں، استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے، یعنی برابر ایسا ہوتا رہے کہ ان میں بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ خروج موعود کا وقت آ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو سورہ انبیاء میں ہے، حتیٰ اذا فتحت، تو البتہ یہ بلا شبہ علامات قیامت میں سے ہے، لیکن اس میں سدے دیوار کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ پس اس فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان آیات کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے وہ قرآن میں تعویل نہیں بلکہ قرآن عزیز کے کسی لفظ کو اس کے اپنے موضوع سے نکالے بغیر تاریخ اور تجربے کے پیش نظر مزید اظہار خیال ہے۔ اسی ضمن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، مولانا عبدالرشید احمد گنگوئی سے سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کو تبلیغ ہو چکی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھودتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے، جب وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نام معلوم اور انہیں تبلیغ ہو چکی ہے۔ اس زمن میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے، جبکہ کنعان اور عابر غرق ہوئے۔ سام کو سیٹامیٹک نسل بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد و سمود اسی نسل کی شاخیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے تھے۔ یافس کی اولاد نے وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کیا اور شمال میں چلے گئے اور دائیں بائیں پھیل گئے، کچھ منگولیا اور چین میں آباد ہوئے، جبکہ کچھ روس، مشرقی یورپ اور مغربی یورپ میں آباد ہوئے۔ حام کی اولاد میں قبطی، بربر، افریقی اور سوڈانی کے لوگ ہیں۔ یافس کے بیٹوں کے نام تورات میں یاجوج و ماجوج آیا ہے، جبکہ دیگر میں دوبال، بالٹک ریاستیں اور موسکو بھی تھے۔ ان اقوام کا لوٹ مار شیوا تھا۔ ذوالقرنین سے بھی لوگوں نے ان کی وحشی مظالم سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ اینگلو سکسن کولونیل سیلاب لانے والے بھی یاجوج و ماجوج ہی کی نسل سے تھے۔ یہ ان کا پہلا سیلاب تھا جو دنیا بھر میں آیا۔ شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، جنوبی ایشیا، عرب کے کچھ علاقے، مشرق بعید وغیرہ میں انہوں نے حکومت کی، تاہم اب بھی اداروں کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں۔ دوسرا سیلاب احوال قیامت میں آئے گا۔ مار کا ہر مجدون مسیح علیہ السلام کے نزول اور یہودیت و مسیحیت کے اختتام کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جن کے حدیث میں ذوالقرنین کی دیوار میں سوراخ کا ذکر آیا ہے۔ یہ سیلاب دوبارہ جو آئے گا یہ مشرق کی طرف سے آئے گا، چین یا وسطی ایشیا۔ ہر مجدون کی بڑی جنگ میں یہ لوگ حصہ نہیں لیں گے، جس میں یورپ اور مشرق وسطی یہودی، مسلمان اور مسیحی آمنے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کیا وہ مضحکہ خیز مخلوق ہیں یا عام انسان ہیں؟ اس حوالے سے بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جن کے بارے میں کہا گیا ہے، ویل
العرب، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عرب سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ جن کا ابہد درجہ ارض مقدسہ سے لگاؤ ہو، ایسے لوگ تو صرف یورپی لوگ ہیں جنہوں نے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد صلیبی جنگیں شروع کر دیں۔ یہی یورپی لوگ کچھ خود کو مسیحی کہلواتے ہیں اور مسیحت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جبکہ ارض مقدسہ ان کی صہیونی تحریک کے سر پر سوار ہے، جو یورپی لوگوں کا کارنامہ ہے۔ انہی میں سے اب خود کو بنی اسرائیلی کہلاتے ہیں۔ صرف یہی دو قومیں ہیں جن کے سر پر ارض مقدسہ کو آزاد کروانے کا شغف ہے۔ دنیا بھر میں کسی اور بر اعظم کے یہودی اور مسیحی پہ کام نہیں کر رہے، فقط یورپی یہود اور نصارہ، اور آخر میں ہمارے پاس جزیرہ برطانیہ ہے جو اب سیکولر اور لادین ہے، اور یہ 1970 کی بدنام زمانہ بالفور عہد نامہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کا یہ نصب العین ہے کہ ارض مقدسہ میں قیام ارض الیہود کے لیے سرگرداں رہے، جو انتہائی عجیب بات ہے۔ نصارہ کہلوانے والوں کے لیے یہ ارض مقدسہ کی آزادی کا خمار اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یورپی تہذیب میں ہی ہیں۔ ہم ان کا تعین مزید محدود کر سکتے ہیں اور یورپی تہذیب میں بھی انہیں مخصوص کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا لشکر جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو وہاں پانی پائے گا، جبکہ ان کے آخری کہیں گے یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اب جب کہ یہ سوکھ رہا ہے، کون لوگ بحیرہ طبریہ کا پانی استعمال کرتے ہیں؟ مصریوں، اردنیوں، شامیوں کو یہ پانی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسرائیلیوں کے تصرف میں آتا ہے۔ اسرائیل میں کون ہیں جو اس پانی کا استعمال کرتے ہیں؟ فلسطینیوں سے زیادہ یورپی اشکنازی یہود اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکاری کے ذریعے جدید معیشت ترتیب دی۔ یہی لوگ ہیں جن کی حکومت نے صحرا کو سرسبز بنانے کی پالیسی ترتیب دی۔ چنانچہ اس بحیرہ کا پانی مسلسل خشک ہو رہا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔